نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں جنبی عورت کے بالوں کے مسئلے کے حوالے سے پڑھا تھا۔ کچھ سوال آئے تھے جس میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں۔ پھر ایک اور سوال آیا تھا کہ کیا مرد اور عورت پر غسل جنابت میں اپنے سر کے بال کھولنا ضروری ہے یا حدیث کی بنا پر 3 لب پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں کو اچھے سے تر کر لینا کافی ہے؟ اور غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی پر بھی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، غسل جنابت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں پر 3 لب پانی ڈال کر باقی جسم کو دھو لینا کافی ہے۔ ہمارے یہاں تو مردوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں اکثر مردوں کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ تو خواہ مرد ہو یا عورت، غسل جنابت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں پر 3 لب پانی ڈال کر باقی جسم کو دھو لینا کافی ہے۔ اس کی دلیل سیدہ ام سلمہ والی حدیث ہے، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں سخت گندے ہوئے بالوں والی عورت ہوں، یعنی میں اپنے بالوں کو بہت اچھے سے باندھتی ہوں، کیا انہیں غسل جنابت کے لیے کھولا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈال کر جڑوں کو تر کر لے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا وہ غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ غسل جنابت یا غسل حیض کی صورت میں عورت پر بال کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بال کھولنا واجب نہیں۔ یعنی ان کا ایکچوئل کوشچن غسل جنابت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ غسل جنابت کے ساتھ غسل حیض کے بارے میں بھی تھا، یعنی وہ دونوں غسل کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ بال کھولنا واجب نہیں۔ لیکن ہم نے یہ بات پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ افضل اور مستحب عمل یہ ہے کہ عورت غسل حیض کے لیے بالوں کو کھول لے۔ اس طرح مختلف دلائل کے درمیان تطبیق کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ایک کوآرڈینیشن، ایک انڈرسٹینڈنگ مختلف دلائل کے درمیان پیدا ہو جائے گی، اور اختلاف سے بچنا بھی ممکن ہوگا، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب وہ حائضہ تھیں کہ اپنے بال کھولو اور غسل کرو، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایام حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم اس غسل کے بارے میں ہے جو دوران حیض میں ہو اور احرام کے لیے ہو، اس غسل کے بارے میں نہیں جو حیض سے پاک ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حکم استحباب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، واضح ہے۔
عورت کو غسل جنابت کرنا ہے تو اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، اس بات میں تو اختلاف نہیں، لیکن اختلاف کہاں آتا ہے کہ عورت جب غسل حیض کرے گی تو بالوں کو کھولے گی یا نہیں۔ تو واجب عمل کیا ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں کو تر کر سکتی ہے اور یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن مستحب عمل کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر دھوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم بالوں کو کھول کر نہائیں۔ اچھی بات ہے، مستحب عمل کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ احسن عمل کی طرف جائیں، لیکن دین سبھی کے لیے اترا ہے۔ ایک ایسی عورت جو بہت کمفرٹیبل ہے کہ بال کھول کر نہائے تو دین اس کے لیے بھی ہے، لیکن ایک ایسی عورت جو بیمار ہو یا اس کے بال بہت لمبے ہوں یا اس کے بال بہت سختی سے بندھے ہوئے ہوں اور وہ بالوں کو کھولے بغیر غسل حیض کر سکتی ہو تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے۔ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا غسل نہیں ہوا۔ تو دین سبھی کے لیے ہے اور سبھی کو ہی کمفرٹیبل کرتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی جڑوں کو تر کر لیں تو آپ غسل حیض کر سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ مجبوری کی حالت ہو تو حیض کی حالت سے پاک ہونے کے لیے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اسما بنت شکل انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی، اس روایت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل حیض کے لیے پانی اور بیری کے پتے استعمال کرنے اور سر پر پانی ڈال کر خوب ملنے کا حکم دیا، جبکہ غسل جنابت کے متعلق بیری کے پتوں کا نہیں فرمایا۔ اس طرح سر پر پانی ڈال کر ملنے کا حکم تو دیا لیکن خوب ملنے کا نہیں۔ اب آپ ایک فرق یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ غسل حیض کریں تو پانی میں بیری کے پتے ڈال کر نیم گرم کر لیں۔ اس طریقے سے پانی اینٹی سیپٹک یعنی جراثیم کش بن جائے گا اور اس پانی سے نہا کر زیادہ پاکی محسوس ہوگی۔ اور آپ ڈیٹول کے کچھ قطرے بھی پانی میں ڈال کر نہا سکتی ہیں، یا پھر آپ ایسا کوئی باڈی واش بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ حیض کے بعد پاکی اچھے سے محسوس ہو، عورت خود کو تر و تازہ محسوس کرے۔ اور اگر آپ بالوں کی جڑوں کو تر کر کے غسل حیض کر رہی ہیں تو آپ بالوں کی جڑوں کو تر کریں تو اس وقت خوب اچھے سے مل لیں۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ غسل حیض سے فارغ ہو کر خوشبو کا استعمال کریں، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتا چکی ہوں اور اس کا آلٹرنیٹ بھی بتایا تھا کہ اگر نہانے کے لیے آپ کوئی باڈی واش یوز کر رہی ہیں، شیمپو یوز کر رہی ہیں، صابن وغیرہ استعمال کر رہی ہیں تو یہ چیزیں آلریڈی پرفیومڈ ہوتی ہیں، ان کے استعمال سے آپ کا جسم معطر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ ایز اٹ از حدیث پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایک کاٹن وول لے لیں، اس پر یا تو کوئی لوشن لگا لیں یا پھر کوئی خوشبو لگا کر شرمگاہ پر لگا دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو واضح ہی ٹاپک، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے یا شک ہے تو پوچھیں۔ نہیں ہے الحمدللہ، تو کیا ہم آگے جا سکتے ہیں؟ اوکے جی، آگے جا سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا اگلا ٹاپک جنبی سے میل جول اور مصافحہ جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھے۔ ان کو ایسا لگا کہ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، تو وہ فوراً سے چلے گئے اور واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا کہ مومن حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی اور حسی نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجائے نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے۔ چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے۔ یہاں تھوڑا سا یہ بات آپ کو واضح کرتی چلوں کہ یا تو لوگ بہت زیادہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ حالت جنابت میں جہاں انسان قدم رکھے وہ جگہ ناپاک، جہاں سوئے وہ بستر ناپاک، کسی چیز کو ہاتھ لگائے وہ چیز ناپاک، ایون جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ کمرے سے باہر اس حالت میں نہیں جانا۔ آپ دیکھیں تو بعض دفعہ انتہائی مجبوری ہوتی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا، ناشتہ وغیرہ دینا، بعض لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو یہ ایک شدت ہے۔ اور دوسری صورت میں لوگ پاکی ناپاکی کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، حالت جنابت کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، ایز سون ایز پاسبل نہا لینا چاہیے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر تاخیر ہو رہی ہے اور اس دوران کچھ کام کرنے پڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، یعنی نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھو، پھر سو جاؤ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احتلام یا جماع کی وجہ سے مجھے جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو کیا اسی وقت نہانا ضروری ہے؟ حضرت عمر نے یہ سوال اس لیے کیا ہو کہ ان کو اسی وقت غسل کرنا ڈیفیکلٹ محسوس ہو رہا ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا آپشن مانگ رہے تھے کہ کیا میں غسل کو مؤخر کر کے سو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جنبی وضو کر کے سو سکتا ہے۔ ایک اور بات یہاں غور طلب ہے کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے پھر شرمگاہ کو دھویا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھویا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے۔ اب حدیث میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جنبی وضو کر کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے، یعنی وہ غسل کو مؤخر کر سکتا ہے۔ شوہر بیوی کے تعلق کے بعد یا احتلام کے بعد افضل تو یہ ہے کہ انسان جلد از جلد غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لہٰذا رات کو غسل جنابت کی حاجت آ جائے تو فجر تک غسل کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں انسان سونا چاہے تو بہتر ہے کہ استنجا کرے اور وضو کر لے پھر سو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ دو احادیث جو آپ کی کتاب میں نہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں اگر کچھ کھانا پینا یا سونا چاہتے تو دونوں ہاتھ دھو کر کھا پی لیا کرتے تھے۔ اسے مسند احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پانی کو ہاتھ لگائے بغیر بھی اگر سو جائے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ احادیث ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جواز کے لیے ایسا بھی کیا کرتے تھے، مگر اکثر وضو بطور استحباب کے کر لیتے تھے۔ تو مستحب عمل کیا ہے کہ وضو کر کے کھائیں پئیں یا سوئیں، یا شوہر کو دوبارہ اپنی بیوی سے صحبت کرنی ہے تو کرے۔ اور اگر کوئی وضو نہیں کرتا تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ایون اگر وہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یعنی حالت جنابت میں فوراً ہی اسے نیند آ جاتی ہے تو بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طرح کی احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں، کیونکہ دیگر کتاب الطہارہ میں یہ احادیث موجود ہیں۔ جب کبھی آپ اس کو پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرح کی احادیث بیان کر کر ہی ہم آپ کے سامنے صحیح حکم بتا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے ان احادیث کا کہ جنبی اگر کھانا، پینا یا سونا چاہے یا دوبارہ بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو وضو کرنا افضل اور مستحب عمل ہے، البتہ کبھی نہ کرے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ میں جب ان احادیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے دین اسلام کی وسعت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان دین دے کر بھیجا، اور جب ہم کسی بھی حکم کے فقہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے۔ الحمدللہ۔ حائضہ سے جمع کرنے کی ممانعت۔ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے، یعنی انٹرکورس کرنا، جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، یعنی صحبت نہ کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا، لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ 1 تولے سونا میں 12 ماشے سونا ہوتا ہے، یا پھر آپ اس کو 12 گرام کے قریب بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1 تولہ سونا کی قیمت نکال کر جو رقم آئے اس کو 12 سے تقسیم کر لیں، اور پھر جو رقم آئے اسے 4.5 یعنی 4.5 سے ملٹیپلائی کر لیں۔ اس وقت 1 تولہ سونا کی قیمت 1,15,000 ہے۔ 12 سے اس کو تقسیم کیا جائے تو 9,583 روپے بنتے ہیں۔ اب اس رقم کو 4.5 سے ضرب دے لیں تو یہ تقریباً 43,125 روپے بنتے ہیں، یعنی 4.5 ماشے کے حساب سے قیمت بنتی ہے 43,125 روپے۔ اس کا اگر ہاف کر لیں یعنی 2.25 ماشے سونا تو یہ تقریباً 21,500 کے قریب رقم بنتی ہے۔ اب اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کی ہے تو اس سے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے اور اسی اعتبار سے پھر صدقہ کرنا ہوگا۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس عمل میں شوہر اور بیوی دونوں رضامند تھے تو دونوں کو کفارہ دینا ہوگا اپنے اس گناہ کا۔ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ بیوی سے زبردستی حالت حیض میں شوہر جمع کرتا ہے تو ایسے میں کفارہ صرف شوہر پر ہوگا۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر کچھ علماء اس معیار کے اعتبار سے صدقے کو متعین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارلی ڈیز آف پیریڈز میں ہسبینڈ نے بیوی سے انٹرکورس کیا ہے تو پھر اس کو کتنا کفارہ دینا ہے؟ 1 دینار، اور 1 دینار کتنے ماشے سونے کے برابر ہے؟ 4.5 ماشے سونے کے برابر۔ آپ اس کو 4 گرام سونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر پیریڈز کے اینڈنگ ڈیز پر شوہر نے بیوی سے جمع کیا ہے تو اس سے نصف دینار کفارہ دینا ہے، اور نصف دینار کتنے ماشے کے برابر ہے؟ 2.25 یعنی 2.25 ماشے سونے کے برابر ہے، یا آپ اسے 2 گرام سونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت حیض سے فارغ ہو گئی لیکن غسل حیض نہیں کیا اور شوہر نے تعلق قائم کر لیا تو نصف دینار کفارہ ہے، لیکن وہ اس بات پر مضبوط دلائل نہیں دے پاتے۔ دراصل علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک عورت غسل نہیں کر لیتی تب تک وہ حالت حیض میں ہے، یعنی حالت حیض میں ہی کنسیڈر ہوگی۔ اس کے برعکس دوسری طرف کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت حیض سے فارغ ہو کر سفید تری دیکھ لے، یعنی وائٹ ڈسچارج دیکھ لے تو وہ پاک ہے۔ شوہر نے اس سے جمع کر لیا تو ان پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ حالت طہر میں آ چکی ہے۔ اس کی کافی وضاحت ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی جب ہم نے حیض کے متعلق بیان پڑھا تھا۔ پسندیدہ تو یہی ہے کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو پھر غسل کرے تو ہی شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو مستحب عمل کیا ہے کہ عورت حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے پھر ہی شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو۔ لیکن اگر عورت نے شفاف پانی دیکھ لیا ہے اور شوہر نے تعلق قائم کر لیا حالانکہ اس نے ابھی غسل حیض نہیں کیا تو ایسے میں ان پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ناجائز عمل نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن پسندیدہ عمل کو ترک ضرور کیا ہے۔ تو کچھ سمجھ آیا؟ دیکھیں یہ ٹاپک کافی مشکل ہے، اس کا پڑھانا، اس کا پڑھنا سب ہی مشکل ہے، لیکن نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طہارت کے مسائل میں بہت ڈیٹیلز ہیں اور اس کو فزیکلی پڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کی ظاہری اور نجی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ اس بارے میں اگر لا علمی ہو تو بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان غلطیوں کا کیا ازالہ ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے لوگ اس کو ایزی لے لیتے ہیں۔ اچھا، ویسے بہت سے لوگ ان تفصیلات کو پڑھانا اور پڑھنا برا سمجھتے ہیں، تو ایسا سوچنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ کا حکم کیسے معلوم ہوگا؟ علم حاصل کر کے جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر ہی خیر عطا کریں گے، اور یہ خیر ہم تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ خیر دوسروں تک بھی جاتی ہے۔ تو واضح ہے یہ ٹاپک، آگے چلیں انشاءاللہ۔